بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 42 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت ثم لا یخفی علیک ان العلامۃ الحلی سے لے کر ثالثھا ان الاعجاز لا یکون خارجا تک۔ بیان ہوں گے وہ یہ ہے: نمبر 1، علامہ حلی کی نظر میں اعجاز کی شروط اور قیود بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، معجزہ اور سحر میں بنیادی فرق کون سا ہے، اس فرق کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ثم لا يخفى عليك ان العلامۃ الحلی زاد شروطا اخرى لتمامیت الاعجاز۔ شارح محترم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے مخفی نہ رہے کہ علامہ حلی نے دیگر شرائط کا بھی اضافہ کیا ہے تعریف معجزے کے اندر، تاکہ معجزے کی تعریف تام ہو سکے، یعنی جامع افراد معنی غیر بن سکے۔ وقالا، اور علامہ نے یوں فرمایا ہے: لا بد فی المعجزے من شروط، معجزے کے اندر چند شروط کا ہونا ضروری ہے۔ کشف المراد صفحہ نمبر 350 میں موجود ہے بات۔ الاول، پہلی شرط علامہ کی نظر میں ان یعجز عن مثلہ او عما یقاربہ الامت المبعوث الیہا، کہ معجزے جیسے فعل یا اس کے قریب قریب جیسے فعل انجام دینے سے وہ امت عاجز ہو جس امت کی جانب اس نبی کو بھیجا گیا ہے۔ یعنی نہ عین معجزہ کوئی دکھا سکے نبی کے مقابلے میں، یا نہ ہی مثل معجزہ دکھا سکے۔ ولیکن اورد علیہ الفاضل الشعرانی، لیکن اس قید اول پر فاضل شعرانی علامہ حلی پر اشکال کیا ہے۔ اشکال یوں ہے: بِأَنَّ فِعْلَ مَا يُقَارِبُ إِنْ كَانَ مُعْتَادًا، یعنی یہ جو کہا گیا اما یقاربہ، مثل نہیں یقارب، یعنی اگر قریب معجزہ، یعنی معجزہ کے قریب قریب فعل انجام دینا اگر عادی ہے تو فلا یکون خرقا للعادت، تو یہ خرق عادت نہیں ہوگا۔ جب خرق عادت نہیں ہے تو خرق عادت تو معجزے کی بنیادی شرط ہے، قطعاً معجزہ نہیں ہوگا۔ بس فالقدرۃ علیہ لا تکون دلیلا علی القدرۃ علی المعجزہ، بس ما یقاربہ پر قدرت رکھنا یہ دلیل نہیں بنتا کہ اس کو معجزے دکھانے پر بھی قدرت ہے۔ بس جب ایسے ہے تو فلا یکون العاجز عن فعل المقارب شرطا، تو فعل مقارب کو بطور شرط قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ بس عاجز آ جانا فعل مقارب سے یہ شرط نہیں بن سکتا۔ فعل مقارب تو اللہ کرام عزیز یعنی خود معجزہ بعینہ، یا اس کے قریب قریب خصوصیات جیسا کوئی فعل انجام دینا۔ الثانی، دوسری شرط علامہ کی نگاہ میں ان یکون المعجز من قبل اللہ او بامرہ، علامہ فرماتے ہیں کہ معجزے کے لیے دوسری لازمی شرط یہ ہے کہ معجزہ خدا کی جانب سے ہو یا اس کے امر و اذن سے ہو۔ اس پر بھی اشکال کیا ہے فاضل شعرانی، ولیکن اورد علیہ الفاضل الشعرانی بقولی، فاضل شعرانی نے اس ثانی شرط پر بھی اشکال کیا یوں فرمایا: انی لم اعلم من المقصود من هذا الشرط، مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ علامہ کی مراد کیا ہے اس سے کیا ارادہ کر رہے ہیں، کیا قصد لیا ہے انہوں نے اس شرط سے۔ لأن كل شيء بإذنه وأمره، چونکہ ما سوى اللہ ما تسقط من ورقة الا يعلمها کے تحت جو بھی چیز کائنات میں متحقق ہو رہی ہے وہ اذن و ارادے الہی کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تو پھر اس قید کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خصوصی معجزے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تمام افعال کائنات کے اندر ہے، تکوینیات کے اندر۔ فإن اراد منه ان المعجز هو الذي ليس له سبب ظاہر، اگر علامہ کا ارادہ اس ثانی شرط کے ذریعے سے یہ ہے کہ معجزہ وہ ہے جس کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا، تو ففیہ من الاشتراط، اس میں اشکال یہ ہے کہ اس شرط کو ہم قبول نہیں کرتے۔
چونکہ یہ بھی خصوصیت معجزے کے ساتھ خاص نہیں ہے. لجواز ان یکون المعجز لما لہو سبب، چونکہ ممکن ہے کہ معجزہ ہو لیکن اس کے لیے سبب ظاہری ہو، تو پھر ایسی قید کے جس کے لیے سبب معجزہ وہ جس کے لیے سبب ظاہری نہ ہو، قید لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اب یعنی کدعائے، اب مثال کدعائے نبی علی معاند فصلت اللہ علیہ اسد اکلہ، جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء میں سے کوئی اپنے دشمن کے خلاف بد دعا کریں اور خدا ان بد دعا کے فوراً نتیجے میں اس پر کوئی شیر بھیج دے مسلط کر دے، وہ اس کو چیر پھاڑ دے، ختم کر دے اس کو. اس کا سبب بھی ظاہری ہے دعائے نبی اور معجزہ بھی ہے. تو پھر معجزے کے اندر یہ قید لگانا یا یہ ارادہ کرنا کہ جس کے لیے سبب ظاہری ہو، یہ قابل اشکال ہے. انتہا. یہاں تک فاضل شاعرانی کی بات مکمل ہوئی. وَإِنْ أَرَادَ مِنْهُ، اگر علامہ کی مراد اس دوسری شرط سے یہ کہ ان اللازم فی صدق الاعجاز، معجزے کے صادق آنے میں لازمی ہے کہ هو العلم بکون من ناحیت تعالی، کہ یقین ہو جب کہ خداوند متعال کی جانب سے، تب ہے. تو فهو امر تدل علیہ قاعدۃ اللطف کما مر، تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو بھی پتہ قید لگانا ضروری نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے جس پر قاعدہ لطف دل کر جس طریقے سے چند دن بار یہ گزشتہ دروس میں بیان ہو چکا. ولا دخل لہ اعجاز و خارق العادت، اس قید کو پھر کوئی اگر یہ مراد ہے تو پھر اس کو نہ حقیقت اعجاز کے صادق آنے میں دخلت ہے، نہ خارق العادہ ہونے میں دخلت ہے، جبکہ خارق العادہ مہم شرط ہے حقیقت اعجاز کی. الثالث، تیسری شرط، ان یکون صدور المعجز فی زمان تکلیف، معجزہ زمان تکلیف شرائع یا تکلیف احکام شرائع کے وقت میں صادر ہو. یہ اشارہ ہے طلاب کرام جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، برپا ہونا شروع کرے گی، جب اس کے لرزات آئیں گے، زلازل شروع ہوں گے، تو زمان تکلیف ختم ہو جائے گا. لأن العادت تخرق، چونکہ خارق العادہ ہوتا ہے معجزہ، عادت تو ختم ہو جائے گی، خارق العادہ بنے گا عند اشرات الساعۃ، جب قیامت قائم ہوگی. تو پھر وہ تو معجزہ نہیں ہے. وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ، ممکن ہے یوں کہا جائے کہ ان العادت وَإِنْ انقضت عند اشراط الساعۃ، کہ عادت اگرچہ خود بخود ختم ہو جائے گی جب قیامت قائم ہوگی، لیکن المعجز لا يصير عادل الانسان في ذلك الحين كما لا يكفى، لیکن معجزہ ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں انسان کے لیے عادی نہ ہو اس وقت میں. نعم لو افاد ذلك، لیکن اگر یہ بات سمجھ گئی ہو، وعلل، اس کی علت یہ ہو کہ بان صدور المعجز في ذلك الحين بعد راز فی تکلیف لا فائدہ فیہ، کہ معجزے کا صادر ہونا ایسے زمانے میں جب تکلیف ہی نہیں رہی، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لانقضاء وقت الایمان، چکے جب قیامت برپا ہوگی تو ایمان لانے کا فائدہ نہیں. جس طریقے سے انسان کے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس وقت ایمان لائے کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح جب قیامت برپا ہو رہی ہے اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو لو افاد، اگر یہ بات سمجھی گئی ہو تو کان صحیح، یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، مگر یہ مطلقاً زمان تکلیف میں معجزے کا صدور ہونے کی قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چوتھی شرط، ان یحدث عقیب دعوی المدعی لنبوت او جاری مجرا ذالک، کہ اعجاز حادث و سرزد ہو مدعی نبوت کے دعوے کے بعد، اس سے قابل نہیں، یعنی پہلے دعویٰ کیا جائے یا دعویٰ کے قائم مقام بعد میں. وَالنَّعْنِ بِالْجَارِ مَجْرَى ذَلِكَ، یہ جاری مجرا ذالک سے ہماری مراد یہ ہے کہ ان یظہر دعوی النبی فی زمانہ، کہ دعوی نبوت جو نبی کی ہے وہ خود اس کے اپنے زمانے میں ظاہر ہو، اور وَأَنَّهُ لَا مُدَّعِ لِنُبُوَّةِ غَيْرُهُ، اس نبی کے علاوہ جس نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مدعی بھی نہ ہو. ثُمَّ يَظْهَرُ الْمُعْجِزُ بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ مُعْجِزٌ آخَرُ عَقِيبَ دَعْوَةٍ، پھر اگر دوسرا شخص بھی نہیں ہے، معجزہ ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد کہ پھر دوسرا شخص بھی آ جاتا ہے جو معجزے کا، جس سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے اس کے دعوے کے بعد، تو فَيَكُونُ ظُهُورُ الثَّانِي كَالْمُتَعَقِّبِ لِلدَّعْوَىٰ ہو، تو دوسرے معجزے کا ظاہر ہو جانا پہلے معجزے کے لیے جو دعویٰ کیا گیا تھا اس کی تائید میں ہے. لأنه يعلم التعلق بدعواه، چونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے
کا اس اعجاز کا تعلق یا ظہور ثانی کا تعلق اس کے دعوات کے ساتھ ہے. وَأَنَّهُ لِأَجْلِهِ ظَهَرَ كَالَّذِي ظَهَرَ عَقِيبَ دَعْوَهُ، اور یہ اس خاطر ہے کہ ظاہر ہوا ہے اس کی مانند، جس طریقے سے اس فعل کی مانند جو فعل ظاہر ہوا ہے اس کے نبی کے دعویٰ کے بعد. یعنی طلاب کی مثال لے رہے ہیں، ایک نبی ہے، اس نے دعوی نبوت کیا اور پھر فعل معجزہ دکھایا، اس کے بعد اس کا پھر وسیع یا وزیر یا خلیفہ آیا، اس نے بھی معجزے جیسا فعل دکھایا، تو یہ جو دوسرا ہے وہ بھی اس کی تائید کے لیے بنے گا اور اسی دعویٰ کی تائید میں آئے گا، اس کے منافی نہیں ہوگا. چونکہ شرط ہم نے یہی کرا دی، مراد ہم نے یہ لی کہ جب نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور دعویٰ کرنے والا نہ ہو. شارح محترم فرماتے ہیں وفی ہے، اس رابع شرط کے اندر بھی اشکال ہے کہ ان ذالک یفهم من قول المصنف، یہ قید لگانے کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ مصنف کی عبارت سے بھی سمجھی جا رہی ہے. قال، جب مصنف نے یہ فرمایا ومطابقۃ الدعویٰ، کہ معجزہ یعنی ایسا غیر معمولی کام، خارق العادہ کام جو مطابقت دعویٰ ہو، دعویٰ کے ساتھ تناسب رکھتا ہو. لأنه يدل على امرين، چونکہ یہ قول مصنف دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے. ایک احدہما وجود الدعویٰ، کہ اعجاز سے قبل دعویٰ ہو، وثانیہ مطابقت المعجز لدعویٰ ہو، دعویٰ اور معجزہ جو کہ دلیل نبی ہے، دلیل صداقت نبی، ان کے اندر تناسب پایا جاتا ہو. بحث اس طریقے سے کہ یقون، کہ نبی کی صداقت کا گواہ بن سکے، فلا حاجت الاشتراط، بس اس کو پھر شرط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الخامس، پانچویں شرط، ان یکون المعجز خارقا للعادت، پانچویں معجزہ خارق العادہ ہو. شارح محترم فرماتے وفی ہے، اس میں بھی شرط ہے، اس میں بھی اشکال ہے. ان شرط الخامس من مقومات شروط، پانچویں شرط جو کی گئی ہے یہ شرائط میں سے نہیں ہے بلکہ مقومات معجزہ میں سے، مشروط یعنی معجزہ، اعجاز، یعنی اس کے بغیر اصلا متحقق ہی نہیں ہو سکتا. مقوم اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ شرائط اس کو کہا جاتا ہے جو شے متحقق ہو گئی ایک چیز، لیکن پھر اس کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے دیگر شرائط کا ہونا ضروری ہے. اذ المعجز لا يتحقق بدون خارق العادت، معجزہ خارق العادت کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو فکیف یمکن ان یجعل من شرائطہ، تو پھر کیسے خارق العادہ کو شرائط میں سے قرار دیا جا سکتا ہے. مع ان صریح کلام ہی ہاکذا، جبکہ صریح علامہ حلی کا کلام یہ ہے کہ ولا بد فی المعجز من شروط احدها الى ان قال الخامس یکون خارقا للعادت، کہ فرماتے ہیں کہ معجزے کے اندر چند شرائط کا ہونا ضروری، جن میں پانچویں شرط یہ ہے کہ خارق العادہ ہو. ثانیہ، دوسرے مرحلے میں بحث، ان الفرق بین المعجزات و بین السحر و شعبذات و نحو واضح، جب حقیقت معجزہ، شرائط معجزہ پر نگاہ کی گئی، تبیین ہو گئی، تو واضح ہو جاتا ہے فرق معجزے اور سحر کے درمیان، معجزے اور شعبدے بازی، معجزے اور ان افعال کے دوران جو ریاضت نفس کے ذریعے سے غیر معمولی افعال کسی شخص سے سرزد ہوتے ہیں. لیکن بعد معرفت، اس کے بعد کے یعنی فرق واضح ہو جاتا ہے، اس کے بعد کہ آپ نے جان لیا کہ ان تلک الامور اسباب خاصۃ عادیۃ، ان سحر و شعبدے بازی کے لیے مخصوص اسباب ہوتے ہیں، ولو کان خفیۃ، اگرچہ مخفی اسباب ہوتے ہیں، حیث یمکن تعلمها و تعلیمها، جن کو سیکھنا ممکن ہے، جن کو سکھانا ممکن ہے، جن پہ چلنا ممکن ہے، محال نہیں ہے. بالخلاف المعجزہ، لیکن معجزہ سے نہیں. فإنها ليست إلا من ناحية اللہ تعالی، معجزہ فقط خدا کی جانب سے ہوتا ہے، جبکہ سحر و شعبدے بازی ہو یہ خدا کی جانب سے نہیں ہوتے، یہ انسان اپنی لگے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں. ولذالک، اسی وجہ سے اتى النبی بالمعجزہ، معجزے کے ساتھ نبی آیا ہے، معجزہ اس کی صداقت کی دلیل ہے. فیما، ان مقامات میں اذا كانت حاجت الاقامت بما يريد الناس، جہاں پہ لوگوں کے لیے معجزہ کام کرنا کی ضرورت پڑے. ہر جگہ پہ نبی معجزہ نہیں دکھاتا، بخلاف السحرۃ ونحوہم، جبکہ سحر اور شعبدے بازی اس کے ایسے نہیں ہے. فإنهم لا يتمكنون من اقامة ما يريد الناس، وہ قدرت نہیں رکھتے اس چیز کے انجام دینے کی جس کا لوگ ارادہ کریں، یعنی ہر چیز نہیں دکھا سکتے، بلکہ وہ چیز دکھا سکتے ہیں وہ جو انہوں نے سیکھی ہے.
बल अतो बिमा तअल्लमू व हुम मासून फी उमूर खासिन युमकिनु तअल्लुहा, बल्कि वो अंजाम देंगे उस चीज को, उस फ़िल को जिसके बारे में उन्होंने असबाब सीखे हैं, और वो असबाब मुनहसिर और मुअय्यन है जिनको सीखना मुमकिन है। ये बात अनीसुल मुवहिदीन सफ़ा नंबर 184 में बात मौजूद है। वल इम्कान तअल्लुम अस्सहर अमकनतिल मुआरद मा सहरते। अच्छा, जब जादू को, शुअबदेबाजी को सीखना मुमकिन है तो उसका मुकाबला करना भी मुमकिन है। बिखिलाफिल एजाज है, बरखिलाफ एजाज के फ़इन्नहु ला युमकिनु फ़िल मुआरदा, तो उसका मुकाबला करना मुमकिन नहीं है, चूंकि उसको सीखा नहीं जा सकता। यहां से एक इश्काल है, इन्न मिथल इर्तिबात माल अजन्नते, बाज लोग राबिता काम करते हैं जिन्नात के साथ, रुब्बमा यत्तफिकु लिबाद नुफूस, बाद लोगों के लिए ये राबिता हो जाता है मिन दून सुलूकिन तरीक़न, जबकि वो किसी शरई और गैर शरई किसी रास्ते पर नहीं चले, और रियादत यानी रियादत नफ्स भी उन्होंने अंजाम नहीं दी, लेकिन जिन्नात के साथ उनके इर्तिबात है। फलैस लहू इस असबाब आदियतुन, बस इस राबिते के लिए, इस ताल्लुक के लिए कोई मखसूस आदाब तो नहीं, जिस मखसूस और मुअय्यन और आदि असबाब नहीं है जिस तरीके से मौजूद के लिए असबाब आदि नहीं होते। हत्ता युमकिन सुलूक का मुआरद होता, जाके उस पर चला जा सके या उसका मुकाबला किया जा सके। तो इश्काल यह है कि जिस तरीके से मौजज़े के लिए असबाब आदि नहीं होते, इस तरीके से अजन्ना के साथ इर्तिबात जो बाज़ लोगों को के लिए है, इसके लिए भी असबाब आदि नहीं है, तो फिर क्या इसको भी मौजज़ा कहा जा सकता है? जवाब, अन्ना नकुल, हम कहते हैं इन्न मिथल मा ज़ुकिरा, ये जो इस किस्म की जो मिसालें जो जिक्र की गई, ला यकुनु खारिकन लिल आदत, खारिकुल आदत नहीं है जो कि मुक़व्विमात मौजज़ा में से है, बल मिन नवादिरिल उमूरे, बल्कि ये उन चीज़ों में से जो नादिर हैं, जो कभी कभी इत्तेफाक आलम तबीयत में रुख देती हैं, वही लैसत मिन खारिकुल आदत, खारिकुल आदत में से नहीं है। फ़इत्तिफ़ाक़ु ज़ालिकल अम्र लिल बाज़ नुफ़ूस फ़ी बाज़िल अहयान शाहिदु कौनिही मिन नवादिर, बाज़ लोगों के लिए ऐसी चीज़ों का, ऐसे उमूर का, ऐसे कामों का, ऐसे असबाब का मुतहक्किक होना, ये इस बात की दलील है कि ये नवादिरात में से हैं। मा अन्नल्लज़ी यकूनु खारिकल आदत, मा अन्नल्लज़ी यकूनु खारिकल आदत हुवल्लज़ी ला यक़उ आदतन वला नादिरन, जबकि जो खारिकुल आदत फेल होता है, मौजज़ा होता है, वो ना मामूलन होता है ना कभी कभी होता है, जबकि इस जैसे अफाल जो हैं मामूलन अगरचे ना हो लेकिन कभी कभी तो होते हैं, जिसकी बिना पे उन्हें नवादिरात के जुमरे में शुमार किया जाता है। तो अल्लाह करम, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। सवाल नंबर 1 ये बनता है कि अल्लामा हिल्ली की जानिब से कौन सी शुरूत का इजाफा किया गया है मौज़े की तारीफ में, उनको उन शरोत को बयान करें। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो ये कि मौजज़ा और सहर और शुअबदेबाजी के अंदर कौन सा फ़र्क है, उस फ़र्क को बयान करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।